السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى فجمع فاوعى. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے فخر، ہدایت اور رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان مبارک میں زندہ رکھا اور ہمیں بہترین مہلتیں دی، موقع دیے، عبادت کرنے کی توفیق دی، دین سیکھنے کے لیے راستے پیدا کیے. یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بدلے ساری دنیا سونے میں دے دی جائے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. عزیز دوستو، اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ دنیا تو ایک کھیل مذاق ہے. ان الدار الآخرۃ لہی حیوان انما ہی لہو ولعب. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ آخرت تو قائم ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے، ایک ریل پیل ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بھیجا ہے. یہاں پر آ کر ہم کو کرنا یہ ہے کہ اصل اللہ رب العزت کی بندگی کریں. اللہ نے جس مقصد سے ہم کو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کام کریں کہ اللہ ہم کو جو آزمانا چاہتا ہے اس آزمائش میں پورے اتریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو کر رہیں اور دنیا میں رہ کر آخرت سنواریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے کھاندے میں ہاتھ رکھے اور میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو کہا، یا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. کہا کہ اے عبداللہ، اگر تجھے رات آ لی گئی، رات کو تو نے پا لیا تو صبح کا انتظار مت کر. اگر تو صبح کو پا لیتا ہے تو رات کا انتظار مت کر. اے عبداللہ، اللہ نے تجھے جو صحت دے رکھا ہے اس صحت سے فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو جائے. اللہ نے جو زندگی تجھے دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی عبداللہ بن عمر کو. عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے کہ لو كانت الدنيا تعادل جناح بعوضة ما كفى ما سقى كافر منها شربة ماء. اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہ گھونٹ پانی نہیں ملتا. اللہ رب العزت اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا قید خانے میں قیدی رہنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. عزیز دوستو، اس کی امید اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس قید سے باہر نکل جائے، چاہے جو بھی ہو جائے اس قید سے باہر نکل جائے. عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس قید میں ڈالا ہے تاکہ آزمائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو نیک ہے، ہم میں سے کون ہے جو بد ہے، ہم میں سے کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے برابر زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، کون ہے جو غلطیاں کرنے کے بعد اڑ جاتا ہے، اور کون ہے غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے کھیل ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے. ایسے کئی کروڑہ دنیا کو اس نے بنایا ہے. اس کی مخلوقات کی کوئی حد نہیں، ان گنت مخلوقات ہیں. یہ جو آپ سورج دیکھتے ہیں کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس دنیا سے 1000 مرتبہ بڑا ہے. یہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں یہ صرف اس دنیا سے 1000 مرتبہ بڑا ہے.
یہ سورج کچھ اور نہیں، ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، تاروں میں سے ایک تارہ ہے، کروڑہ تارے ہیں آسمان میں۔ آپ لگا لیں، ایک حساب لگا لیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، اور ایسے کروڑہ دنیا ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا میں رکھا، اور ہماری اس دنیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کتنی بڑی دنیا بنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ چاہا تو ہمیں ہدایت دی، کتاب نازل کی، رسولیں بھیجے، تاکہ ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت مل جائے۔ تو عزیز دوستو، یہی اصل مقصد ہے جس کے لیے ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن مرنے والے ہیں، ایک دن مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد حساب کتاب لیا جائے گا۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، نہ بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑا جائے گا۔ ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل عزیز دوستو اللہ رب العزت پوچھے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی، نہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑی جائے گی، ہر چیز کی حساب کتاب لی جائے گی۔ عزیز دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اس بیڑوں کو پار کرنے کے بعد قبر کی زندگی میں چین و سکون نصیب کرے، اور آخرت ہمارے لیے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ جو لوگ اس دنیا میں من مانی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہر قسم کے حرام کام کرتے ہیں، کبھی سود کھاتے ہیں، کبھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی دین کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مختلف قسم کے دھوکے فریب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت آخرت میں کیا رکھا ہے، اور یہ جہنم کو اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جہنم اللہ کے مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، تمام لوگوں کو اللہ جمع کر لے گا، حکم ہوگا کہ جہنم کو لایا جائے، حکم ہوگا کہ جہنم کو لایا جائے، اور جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ یہ جہنم کو جب پیش کیا جائے گا تو یہ جہنم جھنگاڑے گی، اس میں سے چیخیں آئیں گی، پکارے آئیں گی، آگ اچھالا جائے گا اور جھنگاڑے گی۔ اور جب یہ منظر انبیاء علیہم السلام دیکھیں گے، رسول دیکھیں گے، تو انہیں صرف یہ چیز یاد رہ جائے گی کہ آج میں میرے گناہوں سے کیسے بچ جاؤں گا۔ انہیں ان کی امتیں یاد نہیں رہیں گی، ان کے پیچھے جو آئے ہیں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، اے اللہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ یہ ان کا عالم ہوگا، کیونکہ عزیز دوستو جہنم کا منظر بڑا ہی برا منظر ہوگا، بڑا ہی بدترین منظر ہوگا، اور یہ جھنگاڑے گی، چیخے گی، بلبلائے گی۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو جیسے ہی جہنم کو پیش کیا جائے گا، یہ اللہ رب العزت سے کہے گی کہ اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، اے اللہ آج میرے پیٹ کو بھر دے۔ جہنمیوں کو اٹھا کر جہنم میں جھونکا جائے گا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، پھینکا جائے گا، اور جہنم اپنے آپ کو کھائے گی، جہنم اپنے آپ کو کھائے گی۔ عزیز دوست، اس کی آگ اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو آگ جلاتے ہو یہ 70 مرتبہ بجھائی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت، 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، اپنے آپ کو کھائے گی جہنم۔ جہنمیوں کو آنن فانن کھا جائے گی، لمحے برابر میں کھا جائے گی، اور اس کے بعد کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کچھ، اور ہے کچھ، اے رب العالمین میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، اے رب العالمین میرا پیٹ خالی ہے، تو نے جو ڈالا ہے مجھے کافی نہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنا قدم رکھیں گے، اور جہنم کہے گی قطن قط قطن قط، اب میرا پیٹ بھر گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا۔ عزیز دوستو جہنم اللہ کے مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے انہا ساءت مصیرا، اے لوگوں جان رکھو یہ جہنم بڑی ہی بری ٹھکانے کی جگہ ہے، بڑی ہی بدترین جگہ ہے۔ پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، جس نے بنایا اسے وہ کہہ رہا ہے کہ جہنم انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا جہاں جنت کی تفصیل سنائی، اس سے کئی درجے زیادہ جہنم کی تفصیل سنائی ہے، جہنم کی تفصیل سنائی۔ عزیز دوست، اللہ رب العزت ایک جگہ کہتا ہے لہا 7 ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اس جہنم کے
7 دروازے ہوں گے اور یہ دروازے برائے نام دروازے ہوں گے. اس میں کوئی آدمی داخل نہیں ہوگا, کوئی آدمی چل کر انٹری نہیں ہوگی, بلکہ اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا, سر کے بل لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے اور چیخ و پکار ہوگی جہنم کی. عزیز دوستو, جیسے جنت کے درجے ہیں ویسے جہنم کے درکات ہیں. جنت کے درجے ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. سب سے اوپر جو جنت ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں, جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں, اسی ڈھنگ سے جہنم کے درکات ہیں, ایک کے نیچے ایک, ایک کے نیچے ایک, ایک کے نیچے ایک. اور اس کے کتنے درکات ہیں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن قرآن نے بعض درکات کا نام سنایا ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے اصحاب الجحیم, ایک درجہ اس میں جہیم کا درجہ ہے. جہیم کہتے ہیں عزیز دوستو انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ, انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ نے بار بار قرآن میں جہیم کا ذکر کیا ہے. جب بھی فاسقین, فاجرین, منافقین کا اللہ ذکر کرتا ہے فوراً کہتا ہے کہ یہ جہیم کے رہنے والے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہیم ہے. تو جہیم ایک درجہ ہے جس میں انتہائی آگ بھڑکائی جائے گی. اسی طریقے سے ایک درجہ ہے جسے حطمہ کہا جاتا ہے, اور اس کا ذکر سورہ حطمہ میں ہے نا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت دیکھیے کس ڈھنگ سے اس درجے کے تعلق سے تفصیل سناتا ہے. کہتا ہے بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو آنکھوں سے باطل کا اشارہ کرتا ہے, آنکھوں میں اشارہ کرتا ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے, لبوں میں زبانوں سے اشارے کرتے تھے, تانے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. ان لوگوں کو جان رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے حطمہ ہے, ان لوگوں کے لیے حطمہ ہے. عزیز دوستو حطمہ کا معنی جو ہڈیوں کو پھوڑتی ہے, نعوذ باللہ. جہنم میں یہ درجے میں جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا یہ کھوپڑیوں کو پھوڑے گی, ہڈیوں کو, جوڑوں کو پھوڑے گی, ہڈیوں کو کچل کر چکنا چور کرنے والا علاقہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت کہتا ہے یہ اس میں کسے ڈالا جائے گا؟ الذی جمع مالا وعددہ, جو پیسے جماتا ہے اور گن گن کر جماتا ہے. آخرت کے تعلق سے کوئی فکر نہیں, اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے, شرک کرتا ہے, کفر میں ڈوبا ہوا ہے اور صرف دنیا سے اس کی لگاؤ ہے, پیسوں سے لگاؤ ہے, گن گن کر جماتا ہے. جیتا ہے تو پیسے کا بندہ بن کر جیتا ہے اور مرے گا تو یہی پیسے کا بندہ بن کر مرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم, اس آدمی کے لیے بربادی ہو جو جیتا ہے درہم کے لیے, اس آدمی کے لیے بربادی ہو جو جیتا ہے دینار کے لیے, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو جو جیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اس زمین میں رہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات نافذ کرتا ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھتا ہے, اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو زکوٰۃ دیتا ہے, اور اللہ نے حرام قرار دیا چیزوں کو اس کے قریب نہیں جاتا. ایسے آدمی کے لیے خوشخبریاں ہیں, ایسے آدمی کے لیے بڑے درجے ہیں. لیکن جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, ایسے آدمی کے لیے جو دنیا سے اپنے آپ کو دل لگایا ہوا ہے, پیسوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اس کے لیے عزیز دوستو جہنم کا ایک درجہ ہے جسے حطمہ کہا جاتا ہے. یہاں پر کھوپڑیوں اور ہڈیوں, کونیوں کو کچلا جائے گا, چکنا نچور کیا جائے گا. اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں. تیسرا عزیز دوستو درجہ جہنم میں ہاویہ کا ہے. ہاویہ, اس کا ذکر سورہ قاریہ میں ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش واما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. قیامت قائم ہوگی, لوگ ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے اور ترازو لایا جائے گا, لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. جن کے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا پلڑا نیچے اتر جائے گا. ان کے لیے خوشخبری ہے اور نیک چین اطمینان کی زندگی ہے. اگر پلڑا اوپر آ جائے, نیکیاں کم ہیں, اعمال کم ہیں, تو ایسے آدمی کو سر کے بل ہاویہ میں پھینکا جائے گا. امہ ہاویہ, اس کا سر ہاویہ کی طرف ہوگا. ہاویہ کہتے ہیں عزیز دوستو ایک بڑا گڈھا,
جس میں تاریکی چھائی ہوئی رہتی ہے، اس گڈھے میں اس کو پھینکا جائے گا، منہ کے بل نیچے گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ اور اللہ پوچھتا ہے وما ادراک ما ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہاویہ کیا چیز ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کو کہتا ہے نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ، گرم گرم آگ، بھڑکائی ہوئی آگ، اس میں اس آدمی کو پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اتنے میں ایک دھام سی آواز آئی۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے نیچے بالکل جو زمین ہے وہاں پر ایک چیز جا کر گر گئی ہے جو 70,000 سال پہلے پھینکی گئی تھی، جو 70,000 سال پہلے پھینکی گئی وہ چیز اب جا کر جہنم کے نچلے حصے کو پا رہی ہے۔ اس کی آواز کو اللہ نے ہم کو سنایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جہنم کیسی مصیبت ہے اور کتنا بڑا گڈھا ہے، یہ کتنی بدترین جگہ ہے جہاں انسان رہنا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ یہاں پر بعض لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت کیا کرتے تھے اس دنیا میں۔ تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بہت کم تھے، ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لگ بھگ 6 سے 7 مرتبہ ہنسے ہیں، بس عام طور پر مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے صحابہ اس حالت میں ہوتے کہ وہ مسکرا رہے ہیں، ہنسنا بہت کم تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بعض اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، گل مچا رہے ہیں، بات چیت میں ان کی آوازیں اوپر آ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسری ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، اے لوگو اگر تم کو معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، میرے پاس جو علم ہے اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے تو جان رکھو تم لوگ بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ ایک دوسری بات میں کہتے ہیں وَلَتَجْرَؤُونَ إِلَى اللَّهِ فِي الْجِبَالِ، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیا عذاب ہے، تم لوگ دنیا کو چھوڑ دو گے، بیویوں سے خواہش اٹھانا چھوڑ دو گے، ہر قسم کے لذتوں کو چھوڑ کر پہاڑ کے چوٹیوں میں دوڑو گے تاکہ اللہ تمہیں مل جائے۔ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جہنم دیکھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کروائی تھی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ سے یہی کہا کہ دیکھو بڑی بدترین جگہ ہے جہنم، اس لیے کم ہنسو اور اس جہنم سے بچنے کے لیے تیاریاں کرو۔ اور قرآن نے یہی کہا عزیز دوستو وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جنت سے بچا لیا گیا، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، وَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، یہ آدمی حقیقی معنی میں جیت گیا ہے۔ اصل جیت یہی ہے۔ آج ہم نے دنیا میں سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی دولت کما لے، اس کے پاس پراپرٹیز ہو، اس کے پاس فلیٹس ہو تو وہ جیت گیا ہے۔ اگر کسی کی عزت ہو گئی، اسے لوگوں نے بڑا سمجھ لیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت گیا ہے، وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ عزیز دوستو، اصل جیت یہ جیت نہیں، اصل جیت یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچا لیا جائے، آپ جہنم سے بچ جائیں، یہی اصل جیت ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ آدمی حقیقی معنی میں جیت گیا ہے۔ اسی کو ہی وکٹری ہے، کوئی دوسرے کے لیے جیت نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں اس نے بادشاہت کی ہو، ساری زمین میں اس کی حکومت ہو اور اس کے پاس خزانے ہو، کروڑا کے خزانے ہو، جمع رکھا ہے، لوگ اسے سلام کرتے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کی نظر میں ہارا ہوا ہے اگر وہ جہنم میں چلا گیا۔ عزیز دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں، ہم اور آپ کو اللہ رب العزت جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی ڈھنگ سے ایک دوسرا چوتھا درجہ ہے جہنم میں جسے کہتے ہیں سقر۔ قالوا وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين۔ اللہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر آخرت میں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو سقر میں کس نے ڈال دیا؟ سقر جہنم کا ایک درجہ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ زمین میں نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے اور ناچنے کودنے والوں کے ساتھ مل کے ناچتے کودتے تھے، یہی ہماری زندگی تھی، تو
تو اس وجہ سے ہم کو سقر میں ڈال دیا گیا ہے۔ سقر عزیز دوستو اس آگ کو کہتے ہیں جو نیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آگ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پیلی آگ، ایک ہے نیلی آگ۔ یہ پیلی آگ جھلساتی نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، اصل گرمی یہ نیلی آگ میں ہے۔ اس میں جو گرمی اور اس میں جو تپش ہے، اس میں ہڈیوں کو گلانے والی جو طاقت ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ اسی کو عزیز دوستو سقر کہتے ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ سقر کا نام لیا ہے۔ اللہ ہم اور آپ کو اس سقر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا ایک درجہ ہے جس کا نام لظا۔ قرآن کہتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى فجمع فاوعى، کہتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ ایک درجہ ہے جسے لظا کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جس کے تعلق سے اللہ خود کہتا ہے نزاعۃ للشوى، یہ ایسی تپتی ہوئی آگ ہے کہ چمڑی میں پڑ جائے تو چمڑی ادھڑ دیتی ہے، چمڑی کو یہ آنن فانن کھینچ لیتی ہے، پوری چمڑی خاک ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے، اور اس کے بعد اس سے جو بھاگیں گے انہیں کھینچ کھینچ کر ڈالتی ہے اور ان کے ہڈیوں کو اگالتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں۔ اور اللہ رب العزت عزیز دوستو قرآن میں ایک جگہ جہنم کا تعارف یہ بھی کرواتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم سعیر ہے، جہنم سعیر ہے۔ سعیر کہتے ہیں اس آگ کو کہ آگ جب بجھ رہی ہو ملائکہ آ کر اسے پھونک مار کر بھڑکاتے ہیں، پھونک مار کر بھڑکاتے ہیں، آگ کو تپنے نہیں دیتے، آگ کو خاک میں بدلنے نہیں دیتے، بلکہ مسلسل ملائکہ یہ کام کرتے رہتے، کلما خمدت زدناہم، جب جیسے یہ آگ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ہم اس میں ملائکہ کے ذریعے سے پھونک مار کر اسے بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اسی کو سعیر کہا جاتا ہے عزیز دوستو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم کی سزاؤں میں سزا صرف جلانا جھلسانا ہے، بلکہ جہنم کا ایک ایسا بھی درجہ ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، جو انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں ایس ہوتا ہے، ایسا بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو لے کر جا کر جلایا جائے گا اور بیک وقت اسے چھینا کر لا کر زمہریر میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی ٹھنڈی ہوگی۔ تو تصور کریں گے اذیت کے کیسے درجے ہوں، نعوذ باللہ، انتہائی بدترین اذیت ہوگی۔ آدمی گرم جھیل جھیل کے ہو سکتا ہے کہ عادی بن جائے، نہیں، جہنم میں اس کے لیے راحت نہیں، لایا جائے گا آگ سے اور زمہریر میں پھینکا جائے گا تو اتنی سردی اور اتنی ٹھنڈک محسوس کرے گا کہ اس کے جسم کے چمڑے ادھڑنے لگیں گے، نکلنے لگیں گے۔ ایسا ہی ہوگا نا، اچانک گرمی اور اچانک سردی، نعوذ باللہ۔ ایسے قسم کا ایک درجہ ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو جہنم ایک درجہ ہے جسے ویل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کئی جگہ ویل للعقاب، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لہم، ویل ویل کہتا ہے۔ ویل جہنم میں ایک گھاٹی ہے، نعوذ باللہ، جہنم میں ایک بدترین گھاٹی ہے جہاں دھواں سے بھری ہوئی ہے۔ وہاں جب جہنمی جائیں گے نعوذ باللہ، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، سفوکیٹ محسوس کریں گے، سینے ان کے بھر آئیں گے، سینے پھول آئیں گے، سانس لے نہیں پائیں گے۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ یہ بعض درجات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے عزیز دوستو۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، دیکھیے کہ جہنم کے اور کیا کیا ہولناکیاں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو چیخے گی، تغیظ، غصے میں، تیش میں، جہنم کو غصہ آئے گا جہنمیوں کو دیکھے گی۔ اور اللہ رب العزت نے جہنم کو بدلہ لینے کے لیے بنایا ہے، اللہ رب العزت انتقام لینے کے لیے جہنم بنایا ہے۔ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے اللہ انہیں جنت میں ڈالتا ہے، بدلہ لینے کے لیے جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی، بدلے کی آگ اس کے دل میں بھڑک آئے گی اور چاہے گی کہ جہنمیوں کو کھا جائے، تغیظ و زفیرہ، چیخے گی۔ جیسے کوئی درندہ انسان کو دیکھتا ہے تو حملہ کرنے سے پہلے جھنگارتا ہے، چیختا ہے، ویسے جہنم چیخے گی۔ اور ہوگا کیا؟ اور جہنمی جہنم کو دیکھیں گے شہیقہ، اور دبی ہوئی ایسی ہچکولے لیں گے، بڑے بڑے ہچکیاں آئیں گی، دبا کر ہچکی لیں گے، لیکن کچھ بھی بن نہیں پڑے گا، ابھی جہنم انہیں کھانے والی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ عزیز دوستو اسی طریقے سے ہولناکیاں جہنم کی ان میں سے یہ بھی ہے کہ جہنم انتقام کے لیے اللہ نے بنایا، جیسے آپ نے سنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان لجہنم مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، ہم نے جہنم کو
یہ بدترین لوگوں کو فالو کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ انتہائی متکبر ہوتے تھے ان کے لیے ٹھکانے گاہ بنایا ہے۔ اور اس میں ایک مرتبہ آدمی داخل ہونے کے بعد احقابا، قرآن کہتا ہے کئی صدیاں تک رہے گا، داخل ہو کے نکلنا نہیں ہے اس میں، آدمی ایک مرتبہ داخل ہو جائے صدیاں اس کے اندر رہے گا، اللہ ہمارا آپ کی حفاظت کریں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کہتا ہے مرصاد، ہم نے جہنم کو بنایا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں جہنم انتقام کے آگ بھڑکائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہے عزیز دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون ما امر اللہ ويفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، اور جہنم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جہنم کے فرشتے جن کا نام مالک ہے، یہ جہنم کے داروغہ ہیں۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مالک کو اللہ نے ایسے بنایا جو نہ سن سکتے ہیں نہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سننے کی طاقت نہیں دی، نہ گفتگو کرنے کی طاقت دی، صرف دیکھتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہیں جلاتے رہیں، جہنم کو بھڑکاتے رہیں۔ اور اللہ نے مالک کے ساتھ ایک 19 فرشتے دے دیے ہیں، یہ 19 فرشتے پورے جہنم کو چلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے ملائکۃ غلاظ شداد، یہ ایسے فرشتے ہیں جو انتہائی تند خو ہیں، سخت ہیں اور بڑے شدید ہیں، اور انہیں جو حکم ہو جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت آیت کے آغاز میں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے خاندان والوں کو بچا لو ایسے آگ سے جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس آگ کو بھڑکاتا ہے، اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم دنیا میں لاٹھی ڈالتے ہیں نا، پیٹرول ڈالتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جہنم کی آگ کو ہم نے انسانوں سے بھڑکایا ہے، پتھروں سے بھڑکایا ہے، یعنی انسانوں کو رکھ کے آگ کو جلایا جائے گا، پتھروں کو رکھ کے آگ کو جلایا جائے گا۔ تو تصور کریں کہ آگ ایک کتنی بدترین ہوگی اور اس کے اندر کتنی سختی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس میں 19 زبردست فرشتے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ 19 فرشتوں کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زبانیہ، سندعو زبانیہ۔ اللہ کہتا ہے جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم حق میں ہو تو یاد رکھو ہمارے پاس بہت بڑی گروپ ہے، ہم لے کر آ جائیں گے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا، وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، جائیں اپنے لوگوں کو لائیں، ہم زبانیہ لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یعنی 19 فرشتے جو ان کو جلانے کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے عزیز دوستو، ایسے فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جیسے ہی جہنم میں داخل ہو جائے گا، سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ کہ اس کے ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو اللہ رب العزت سیاہ کالا کر دے گا، اور جہنم میں جیسے ہی جہنم میں چلا جائے گا اس کا جسم بڑا ہو جائے گا، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمی کا ایک دانت کبھی کبھار ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ان کے جسموں کو بڑھا دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت جھیلیں، اور ہر جہنمی کے آنکھ اودے پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد اسے اتنے موٹے موٹے چمڑیاں دی جائیں گی کہ یہ موٹے موٹے چمڑیاں جل کر خاک ہو جائیں گی، تو اللہ رب العزت فوراً ان کے چمڑیوں کو بدل دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے ایسے سانپ ہوں گے جو اونٹ کے مانند ہوں گے، اونٹ جیسے ہوں گے سانپ جو جہنم میں جہنمیوں کو ڈسیں گے، اور اس کے بعد جہنم کے بچھو گدوں کے طرح اور کھچروں کے سائز میں ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے رہیں گے۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں۔ تو عزیز دوستو، ان کے زبانوں میں سے زہر اگلا جائے گا اور یہ ڈسیں گے، جہنمی زہر جھیل جھیل کے تڑپ جائیں گے، چمڑیاں ان کی ادھیڑ دی جائیں گی، آنکھیں ان کی نیلی پڑ جائیں گی، لیکن عزیز دوستو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا يموت فيها ولا يحيا۔ جہنم کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ چلے جائے، نہ اس میں وہ زندہ رہے گا نہ وہ مرے گا، دونوں کے درمیان حالت ہوگی۔ اگر آدمی مر جائے تو کتنا اچھا ہے۔ جب آدمی جہنم کے تعلق سے قرآن میں پڑھتا ہے تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس حساب کتاب نہ ہوتا، ہمارے حساب کتاب نہیں لی جاتی۔ اور کافر بھی یہی کہے گا قیامت کے دن، جب کافر دیکھ رہا ہوگا کہ جانوروں کو پیش کیا جا رہا ہے،
ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے، دونوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بکری جس کے پاس صرف ایک سینگ تھی، اسے ایک ایسی بکری نے مار ڈالی جس کے پاس 2 سینگ تھے، تو اللہ رب العزت قیامت میں فیصلہ کرے گا، اور جس کے پر ظلم ہوا اسے اللہ تعالیٰ اس کا حق دلانے کے بعد جانوروں کو خاک میں تبدیل کر دیا جائے گا، جانور مٹی ہو جائیں گے، جانور مٹی ہو جائیں گے، اور کافر اسے دیکھنے میں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب آدمی جہنم کی تفصیل پڑھتا ہے عزیز دوستو، اس کے دل میں یہی نکلتا ہے کہ اے کاش ایسا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم آ گئے دنیا میں، ہم کو یہ دنیا پار کرنا ہی ہے، اور قبر کا مرحلہ پار کرنا ہی ہے، اور آخرت قائم ہونے والی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے، یہ بڑا ہی لمبا سفر ہے، یہ بڑا ہی لمبا سفر ہے، اگر اللہ اس میں ہماری مدد نہ کرے، یاد رکھ لیجیے عزیز دوست، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کرنا ہی ہے، ہم اور آپ کے سفر میں جانا ہی ہے، ہم اور آپ کو قبر میں جانا ہی ہے، اور ہم اور آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب دینا ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی سے بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے حساب کتاب نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا عزیز دوست۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی آدمی جنت کو جا نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جنت مانگیں، اتنی غلطیاں ہیں اور شیطان کی نرغے میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ عزیز دوستو ہم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پاس جنت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے آدمی کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ جہنم عزیز دوستو، جیسے آپ نے سنا جہنمی بڑے بڑے ہوں گے ان کے جسم، اور بعض کے دانتے احد کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور ان کی جلد، ان کی چمڑیاں موٹی ہوگی، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلنا غیرها ليذوقوا العذاب، اور جب بھی ان کی جو چمڑیاں ہیں یہ جل کر خاک ہو کے نیچے جھڑ جاتی ہیں تو ہم فوراً ان کے چمڑیوں کو بدلتے ہیں تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب زیادہ جھیلیں، کیونکہ چمڑیوں سے آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ اگر جسم میں چمڑی نہ ہو آدمی کو احساس نہیں ہوگا، تو آدمی چمڑی کے ذریعے سے وہ عذاب کو جھیلتا ہے، تو اللہ رب العزت چمڑیوں کو بدل بدل کر دے گا۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا عزیز دوست؟ اللہ کہتا ہے وَدَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں پر یہ جب مراحل دیکھے گا جہنمی، چیخ کر کہے گا یہ کیا بربادی آ گئی، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ کہے گا لا تدعوا ثبورا واحدا، یہ ایک مرتبہ چیخو مت، چیختے رہو، تمہارا کام ہی یہی کہ چیختے رہو گے، تمہارا کام ہی یہی ہے کہ جہنم میں تم چیختے رہو گے، بربادی کو بلاتے رہو گے، ایک کے بعد ایک بربادی کو بلاتے رہو گے، لیکن یہاں سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تعلق سے تفصیل سناتے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں کہ جہنمی کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کی ہواؤں کا ایک جھونک اسے آ کر لے کر جائے گا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس جہنمی کو پکڑ کر پوچھا جائے گا هل مر بک نعیم قط، تو نے کبھی مزہ کیا چیز ہے دیکھا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ مزہ کسے کہتے ہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ لذت کسے کہتے ہیں؟ کیا تجھے معلوم ہے سعادت کسے کہتے ہیں؟ خوشی کسے کہتے ہیں؟ کیا تو اسے جانتا ہے؟ تو جہنمی جو ابھی وہ جو جھونک جھیلا ہوگا اس کی وجہ سے کہے گا کہ لذت کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، مزہ کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، چونکہ اتنا پاورفل جھونک ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اسے لے کر جا کر جنت کا ایک بہترین لہر، ایک بہترین ہوا اسے دلائی جائے گی، اور اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے تکلیف کیا ہے معلوم ہے؟ کیا تجھے پریشانی کیا چیزیں معلوم ہے؟ تو فوراً جنتی کہے گا کہ نہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، عذاب کسے کہتے ہیں۔ اس حد تک عزیز دوستو اللہ نے جنت اور جہنم کو دونوں ایکسٹریم میں بنایا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں جنت کی تفصیل آئی ہے، جہنم کی تفصیل آئی ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ بالکل 5% بھی نہیں ہے۔ جنت کی جو تفصیل آئی ہے 5% بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو جنت کے تعلق سے انٹروڈکشن دیا ہے تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ جنت کیا ہے، اور اسی ڈھنگ سے اللہ رب العزت نے جہنم کے تعلق سے ہم اور آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے، اور کیا ہے ادھر نہیں جانتے، اور کیا تیار کر رکھا ہے اللہ نہیں جانتے۔ قرآن ہدایت کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، جنت اور جہنم سے ڈرانے کے لیے، اس میں پوری تفصیل نہیں ہے،
اور بہت زیادہ تفصیل ہے. اللہ کہتا ہے کہ اور بہت کچھ ہے ادھر. ہم نے آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا چیز انتظار کر رہی ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو عزیز دوستو, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت کو چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے. جنتی دیکھ کر کہا جائے گا, جنتیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا خلود, خلود تمہارے لیے ہمیشگی ہے, تمہارے لیے ہمیشگی ہے, اب ادھر آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا خلود, خلود تمہارے لیے ہمیشگی ہے, اب یہاں پر تم ہمیشہ رہنے والے ہو. دونوں کو کہنے کے بعد اللہ رب العزت موت کو ایک بکرے کے شکل میں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے, اور اس بکرے کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جب اس بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہوگا, جنتیوں کے لیے خوشیاں ہوں گی, وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کے لیے پرمنٹ ٹھکانہ جنت ہے, یہاں پر آسائشیں, ان کی خواہشات پوری ہونی ہے. اور جہنمیوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی غم سے مر سکتا ہے تو اس وقت جہنمی ہوں گے. غم سے کوئی مر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں, اس وقت کے جہنمی ہوں گے. اتنا غم ہوگا کیونکہ اب کوئی مرنے والا نہیں ہے, وہ چاہیں گے کہ مر جائیں. اسی لیے مالک سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. جہنمی چیخ کر کہیں گے اے مالک, اے مالک, کون ہے مالک؟ جہنم کے دار ہوگا. کہیں گے کہ اے مالک کہہ دیں اللہ سے کہ ہمارے معاملات کو ختم کر دیں, لیقضی علینا ربک, ہم کو ختم کر دیں, نہیں چاہتے ہیں زندگی, ہم مرنا چاہتے ہیں. مالک کہیں گے انکم ماکثون, تم کو ادھر رہنا ہی ہے, ہمیشہ رہنا ہے, اور ہمیشہ رہیں گے لوگ ادھر, نعوذ باللہ. تو جہنمی جب ان کے سامنے اس بچڑے کو ذبح کیا جائے گا, ان کے دل میں اتنا غم بھر آئے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی غم سے مر سکتا ہے تو اس وقت کے جہنمی ہوں گے. اور اسی طریقے سے عزیز دوستو, نعوذ باللہ, جہنمیوں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص خاص کھانے بنا رکھے ہیں. جہنم میں جانے والوں کے لیے خاص خاص کھانے ہیں. ہم جنت کے تعلق سے سنتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز مہیا ہے, میوے ہیں, وہاں پر شہد کی ندی ہے, وہاں پر پانی کی ندیاں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, وہاں پر شراب کی نہریں ہیں, اور وہاں کا منظر کچھ اور ہے. اللہ رب العزت نے جہنم میں بھی کھانے بنا رکھے ہیں, اور جہنم کی بھی مشروبات ہیں. وہاں پر بھی پینے دیا جائے گا, وہاں پر بھی کھانے دیا جائے گا, لیکن وہاں کا پیٹرن کچھ اور ہوگا, اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا, زقوم دیا جائے گا, ایک زہریلا جھاڑ ہوگا. اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ کہتا ہے یہ جب کھائے گا جہنمی, یہ گنہگاروں کے لیے کھانا ہوگا, اور جب یہ کھائے گا تو حلق سے جب غذا اترے گی تو تمام علاقوں کو جلاتی ہوئی پھاڑتے ہوئی اترے گی, اور پیٹ میں جانے کے بعد یہ گلے گی, اس میں ابال آئے گا, اور اس میں گرمی زیادہ ہوگی, اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس جھاڑ کے تعلق سے ایک دوسری تفصیل سنائی, انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ جو زقوم کا جھاڑ ہے یہ جہنم کے جڑ سے نکلتا ہے. تصور کریں جہنم پورا جلانے کے لیے وہاں پر اس آگ میں جھاڑ نکل آئیں گے, نعوذ باللہ, کتنے زہریلے اور کتنے گرم ہوں گے یار. جھاڑ نکلے گا اصل الجحیم, جہنم کے نیچے حصے سے, روٹ سے جھاڑ نکلتے ہیں. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین, اس کے پھل دیکھتے ہی آدمی گھبراہٹ سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے, کیونکہ اس کے پھل شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے. نعوذ باللہ. جب یہ بھوک سے چیخے گا اس وقت زقوم پیش کیا جائے گا, اب یہ اسے کھائے گا. نعوذ باللہ. اب اسے کھائے گا, بچنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کھاؤں گا, کھائے گا, وہ زبردستی اسے کھلایا جائے گا. اور جب اٹھا کے منہ میں ڈالے گا, آپ نے سنا کہ پورے انتڑیوں کو کاٹتے ہوئے پیٹ میں اترے گا, اور پیٹ میں جانے کے بعد اس کے اندر ابال آئے گی, اس کے اندر گرمی میں زیادتی ہو جائے گی. اسی طریقے سے قسم کا کھانا ہے جسے ضریع کہا جاتا ہے, اور اس کے تعلق سے اللہ نے کہا لا یسمن ولا یغنی من جوع. اسے جہنمیوں کو زبردستی کھلایا جائے گا. یہ کانٹوں کا گھاس ہوگا, گھاس جانتے ہیں آپ, گھاس, یہ کانٹوں کا ہوگا, اور اسے زبردستی جہنمی کے منہ میں ڈالا جائے گا, اور اسے وہ کھائے گا. پیٹ میں جانے کے بعد بھوک کو نہیں مٹائے گا, نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا.
اسے جہنمی پیٹ بھر کر کھائے گا اور چیخے گا چلائے گا لیکن کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کے کھانوں میں کھانا غسلین قسم کا کھانا ہے، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غسلین یہ ایسا پانی، ایسا کھانا ہے جو جہنمیوں کے جسم میں جو زخم نکل آئیں گے ان زخموں کو جوڑ کر سکھا کر اسے کھانا بنایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ غسلین کسے کھلایا جائے گا؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، انتہائی گنہگاروں کو یہ کھلایا جائے گا، نہ کہ صرف شرک کرنے والے بلکہ گناہوں میں ڈوبنے والوں کے لیے یہ غذا کھلایا جائے گا جسے غسلین کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کے پھوڑے اور اس میں سے جو نکلتا ہے ان زخموں کو سکھا کر یہ غذا بنایا جائے گا۔ اللہ ہمارا آپ کی حفاظت کرے۔ اور جہنم کے کھانوں میں سے کھانا جسے ذو غصہ کہا جاتا ہے، جہنم میں عذاب دے دے کر آدمی اتنا بھوکا ہو جائے گا کہ جو بھی سامنے پیش کیا جائے گا کھانا شروع کر دے گا۔ تو ایک کھانا جو پیش کیا جائے گا اسے اٹھا کر کھانا شروع کرے گا تو حلق میں کھانا پھنس جائے گا اور ایسی چیخ نکالے گا کہ سب پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ حلق میں یہ پھنس گیا ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، اسی حالت میں کئی سال تڑپتا رہے گا، جسے ذو غصہ کہا جاتا ہے۔ ایک قسم کے کھانے اللہ رب العزت دیکھیے کتنی تفصیل سناتا ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ قرآن سے سن رہے ہیں، پوری تفصیل آپ قرآن سے سن رہے ہیں۔ یہ کھانے، اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں سنائی ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعام ذا غصۃ وعذابا الیما، ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے، جو لوگ نافرمانی کرتے ان کے لیے زبردست سزائیں ہیں، اور ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے ایسا کھانا ہے جو حلق میں پھنس جائے گا اور انتہائی درد دینے والا عذاب ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے۔ یہ ہو گئے کھانے۔ اب جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کتنے قسم کے پینے؟ اللہ ایک جگہ کہتا ہے ماء حمیم، گرم گرم پانی، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمی پیاسا ہو جائے گا، چیخے گا چلائے گا تو گرم پانی دیا جائے گا اور جیسے ہی پیے گا حلق پٹ کر پانی نیچے گر جائے گا، اسے ماء حمیم کہا گیا۔ اور ماء صدید، جہنمیوں کا پیپ ایک دوسروں کو پلایا جائے گا، جسے ماء صدید کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ایک قسم کا پانی ہے جسے محل کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تلچھٹ کہتے ہیں، جو جہنم کے نچلے حصے میں گرمی رک رک کے نچلے حصے میں تلچھٹ جم جائے گا جو انتہائی گرم ہوگا، یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے محل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کے پینے کے لیے غساق نامی ایک شراب پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ پیے گا اور پیٹ میں اس کے اندر ابال آئے گا اور وہ اسے گرمی جھیلے بغیر چیخے گا، بلبلائے گا اور انتہائی کڑوا ہوگا، سخت ہوگا، گرم ہوگا، زہریلا ہوگا اور یہ تمام چیزوں کو جھیلتا رہے گا، مرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک قسم کا پانی ہے جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، یہ دو قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو پیش کیا جائے گا، جو زمین میں تکبری کرتے ہیں، تکبر جن کے پاس ہوتا ہے، انہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن بالکل دانوں کی طرح بنا دے گا، چھوٹے چھوٹے دانے ہو جائیں گے اور انہیں دوسرے جہنمی رونتے ہوئے بھاگیں گے، کھندلتے ہوئے بھاگیں گے، انہیں دھساتے ہوئے بھاگیں گے، چھوٹے چھوٹے دانوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد انہیں اللہ رب العزت طینۃ الخبال ان سے بنائے گا۔ ان جہنمیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ان کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے، جو خون نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، یہ تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کو تکبر کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے طینۃ الخبال اس آدمی کو بھی پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا، دنیا میں نشہ کرتا تھا، اس آدمی کو بھی یہ طینۃ الخبال پلایا جائے گا، جو جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پانی، نکلا ہوا خون، نکلا ہوا پیپ ایک جمع کرنے کے بعد جو انتہائی زہریلا ہوگا، جو انتہائی بدبودار ہوگا، انتہائی گرم ہوگا، جسے آدمی دیکھتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، ایسا پانی اس آدمی کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جنت میں جو شراب بنایا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت تفصیل سناتا ہے، لا يصدعون فيها ولا هم ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جنت میں پینے کے بعد آدمی کو سر نہیں گھومے گا، نہ اسے الٹی آئے گی، ہے نا؟ دنیا میں آدمی شراب پیتا ہے تو سر اس کا گھوم جاتا ہے، درد زیادہ ہو جاتا ہے اور الٹی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔
ہے نا. اللہ رب العزت کہتا ہے, اسے معلوم ہے تفصیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لا يصدعون فيها ولا ينزفون, انہیں سر کا درد نہیں آئے گا نہ وہ الٹی کریں گے. جنت میں جو شراب پلائی جائے گی جو تازہ ہوگی, یہاں کی شراب سڑی ہوئی ہے, اس میں جتنا بھی سڑے اتنا زیادہ نشہ ہے نا, اس میں جتنے کیڑے پڑ جائے اتنا ہی زیادہ نشہ ہے, اور بیوقوف لوگ اسے لے لے کر پیتے ہیں, اور اسے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. پورا یورپ اسی پہ کما رہا ہے, لوگوں کو شراب پلا رہا ہے اور سب کو جو ہے بالکل ڈرنک یارڈز بنا کے چھوڑ دیا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ تینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے تینۃ الخبال کیا ہے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل. آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ تینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے تینۃ الخبال کیا ہے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل. آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ تینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے تینۃ الخبال کیا ہے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل. آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ تینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے تینۃ الخبال کیا ہے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے.
شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں. کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں. کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں. کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں. کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے.
پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں۔
کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر پڑھ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں؟ لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں گے طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر پڑھ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں؟ لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ نہیں چاہتے. وہ پوچھیں آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر پڑھ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں؟ لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں? کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھیں آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر پڑھ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں؟ لیکن سبحان اللہ دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں؟ کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے؟ عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے.
تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے.
یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, تو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا
اور انتہائی سخت گرم ہوگا یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے، تو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے، تو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے، تو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں، تو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پیئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل، آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے، آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر
کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے, عزت سمجھتے ہیں. کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں, کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے. وہ پوچھے, آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے. پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا, ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا, ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا, زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا. یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں, جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا ماڈرن ہے, عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں, الٹی کریں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے نا. آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں, آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے. تو اسی طریقے سے عزیز دوستو, یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, یہ بھی تھوڑا سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں
جو ہے بالکل دیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پیئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہے، جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل دیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں، جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل دیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں، جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے یہ بھی تھوڑا سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں جو ہے بالکل دیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شراب پینا کیا ہے؟ عزت سمجھتے ہیں۔ کمپنیز میں لوگ اگر شراب آپ نہیں پئیں گے کہیں گے کہ بھائی کیا آپ ماڈرن نہیں ہیں، کہیے کہ طینۃ الخبال ہم پینا نہیں چاہتے۔ وہ پوچھے آپ انہیں پوری تفصیل وہیں پر کھڑ کے سنا دیجیے۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ جہنمیوں کو گلایا جائے گا، ان کے جسم سے پانی نکل آئے گا اور ان کے جسم سے خون نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا جو انتہائی کالا ہوگا، زہریلا ہوگا اور انتہائی سخت گرم ہوگا۔ یہ چیزوں کو پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ماڈرن نہیں ہیں، جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ماڈرن ہے، عقل سے قبول کرتی ہے کہ آپ شراب پی کے بکیں، الٹی کریں، لیکن سبحان اللہ دیکھیں لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے نا۔ آپ شراب پی کے بکیں تو کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شراب کتنی بدترین چیز ہے اگر آدمی اسے دنیا میں پی لے۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو، یہ جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور
جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے. انہوں نے جو بردہ لکھا ہے 650 ہجری کے ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں قصیدہ لکھا ہے جسے وہ لوگ بردہ شریف کہتے ہیں, ہے نا. یہ اس میں اس نے کہا ہے, اور یہ 650 سال کے بعد کا ہے, اور قصیدہ عربی اعتبار سے اچھا ہے لیکن معنیوں کے اعتبار سے بالکل فاسد ہے. تو اس میں ہے لوگ یہ جب دلیل پوچھتے ہیں یہ پڑھیں گے گویا کہ کوئی حدیث ہے. 660 ہجری میں ان کی وفات ہے یا 70 ہجری وفات ہے. انہوں نے جو کہا دلیل بن جائے گی. کہاں گھومے ہوئے لوگ, واللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بے سر ناک جو یہ کرتے ہیں اس کی جو ہے اجازت ہے یا نہیں ہے. جہاں تک ٹکی کی بات ہے اس کی تو دلیل ہے, صحابیات پہنا کرتی تھی, اور ناک چھیدنے کی دلیل ہم کو نظر نہیں آئی, پتہ نہیں کہاں تک یہ صحیح ہے. لیکن عورتوں کے لیے خوبصورتی کے لیے جو بھی وہ زیب و زینت کرتی ہے جائز ہے. تو بعض چیزیں محرم ہے, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا, جیسے آبرو کا تراشنا ہے نا, اپنے جو نیچر کو بدلانے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے. چوٹی پر چوٹی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا, جولی موڑی, ہاں, یہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. یہ چیزیں حرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ لعن اللہ النامصہ والمستنصہ, اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو چوٹی پر چوٹی رکھتی ہے, اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے آبروں کو تراشتی ہے. تو جو چیز محرم ہے محرم ہے, لیکن ان میں محرم چیزوں میں ناک چھیدنے کا ذکر نہیں ہے, تو یہ چیز جائز رہتی ہے. اس وجہ سے آدمی کر سکتا ہے, عورت کر سکتی ہے, واللہ اعلم. جب تو دوسرے دلیل لینے کی کیا ضرورت ہے, تو اس پہ جا سکتے نا. جب 8 رکعت کے بارے میں آپ بول رہے تھے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا, تو دوسری چیز کیوں لینا. سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو تہجد کی نماز بلکہ رمضان میں جو ایکسٹرا نماز پڑھی جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ 11-13 پڑھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں پڑھتے. حدیث میں صاف ہونے کے باوجود ہم کیوں دوسرے اہل علم کا قول لیں اور یا پھر دوسری جو ہے رائے لیں, یہی نا. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دوسرے اہل علم کا رائے کہاں لیں, ہم نے تو حدیث ہی پیش کیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آدمی اب رات بھر نماز پڑھے, اگر صبح سے ڈر جائے اگر وطر پڑھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثابت, مسلم اور ترمذی کی. تو یہ دونوں حدیثیں ہیں, دونوں حدیثیں, کسی پر بھی آدمی عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے. تراویح نماز سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ تراویح کی نماز ہوتی تھی یا نہیں تھی. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا پھر 4 مرتبہ ایک رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی جو 8 ہی رکعت کی تھی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, اور جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز چھوڑ گئی, لوگ ایکسٹرا نماز نہیں پڑھتے تھے, اور پڑھتے تھے انفرادی طور پر, جماعت سے نہیں. راتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, لیکن جماعتی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی. اور ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کے ہی ہوتا رہا. جب عمر بن الخطاب خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ اب فرض ہونے کا امکان نہیں ہے. فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ہوگا نا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو فرض کہاں سے ہو جائے گا. تو وہ ڈر باقی نہیں ہے. اور جیسے عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کعبے کو دوبارہ ابراہیمی قواعد پر تعمیر کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, چونکہ یہ جو آپ چوکور دیکھتے ہیں, یہ جو اسکوائر دیکھتے ہیں, یہ ایسا نہیں بنے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنے اس میں جو سیمی سرکل ہے جسے حتیم کہتے ہیں وہ بھی داخل تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری قوم نئی نہیں ہوتی اے عائشہ تو ہم ابراہیم کے قواعد میں اس کعبے کو بنتے. تو عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا کہ اب قوم نئی نہیں ہے, قوم تو پرانی ہو گئی, تو انہوں نے ابراہیم قواعد پر دوبارہ کعبے کو ابراہیم نے حج پر بنا. تو جب خدشہ ختم ہو جائے تو آدمی وہ کام کر سکتا ہے. تو عمر بن خطاب نے وہی کیا, وہ فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر ایک امام کے تحت لوگوں کو جمع کیا, تمیم الداری اور ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا. اب یہ جو روایت میں آیا ہے کہ یہ 20 پڑھتے تھے, 10 یہ پڑھتے تھے, 10 وہ پڑھتے تھے, یہ تمام روایتیں مشکوک ہیں, اس میں اہل علم کا کلام ہے. تو ہم ٹھیک طور پر نہیں کہہ سکتے کہ عمر بن خطاب نے کتنی رکعتیں پڑھائی. ضعیف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعت انہوں نے پڑھائی, 10 تمیم الداری پڑھاتے تھے اور 10 ابی بن کعب پڑھاتے تھے. بعض ضعیف روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے عمر بن خطاب نے سے شروع کیا, اور اس کے بعد امت اس کے بعد مسلسل پڑھتی ہوئی آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح ایسی ہی تھی, عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ تراویح مسلسل شروع ہو گئی اور آج تک امت کر رہی ہے. اور عمر بن خطاب کون ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, ہے نا, تم پر میری سنتیں واجب ہیں اور خلفاء راشدین کی
سنت واجب ہیں ان پر اپنے دانتوں سے کس کر پکڑ لو، دونوں کی سنتیں ضروری ہیں۔ تو عمر بن خطاب خلیفہ راشد ہیں تو ان کی سنت ہے، اس وجہ سے امت نے اسے پڑھا ہے۔ اگرچہ کہ امت میں اختلاف چلتے آ رہا ہے، یہ اختلاف اب کا نہیں، یہ قدیم اختلاف ہے، لیکن امت پڑھ رہی ہے۔ بہرحال پڑھے ہے نا، بعض لوگ اختلاف دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک صاحب کو ہم نے اختلاف بیان کیا تو آ کے کہنے لگے کہ شریعت ہماری کب مکمل ہوگی؟ ہم نے کہا کہ آپ کو اتنا ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اصل میں ہمارے لوگوں کو یہ فقہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں، اگر بات سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کے لیے خاموش رہ جائیں۔ بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے لیے درخواست ہے کہ آپ خاموش رہ جائیں، خام بھڑکے نہیں۔ آپ تھوڑی علم میں آپ نے پڑھا ہے، فقہ اصول فقہ پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی نہیں پڑھی ہے، خاموش رہیے، آپ پریشان کیوں ہوتے آپ؟ تو بہرحال عزیز دوستو، یہ تراویح بعد میں شروع ہوئی، امت اس میں پڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت اسے باقی رکھے، اور اختلافات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک اختلافات اہل علم کر رہے ہیں اور وہ مختلف دلائل دے رہے ہیں، امت خیر میں ہے۔ مسائل میں اختلاف رہے گا، آپ چاہیں اپنے سر کو مار مار کے پھوڑ لیں، اختلاف رہے گا، قیامت تک اختلاف رہے گا، اہل میں اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن اختلاف عقیدے میں جائز نہیں، اختلاف مسائل میں جائز ہے۔ جن کے پاس دلائل ہیں، دلائل کے بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف مقبول ہے۔ وہ اختلاف، بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں جیسے صوفیہ، دلیل ہی نہیں، ہم کہیں گے کہ آپ اللہ کے لیے پلٹ کر چلے جائیں، بیٹھے نا ہمارے سامنے، بغیر دلیل کے اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اگر فریقین کے پاس دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، ایسی صورت میں اس اختلاف کو قبول کریں گے۔ یہ مسائل علمی ہیں، اصول الفقہ میں پڑھایا جاتا ہے، جب آپ نے پوچھا تو میں نے صرف اس کا ادنا اشارہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، ہم لوگوں کے لیے تراویح پڑھائے ہیں اور وطر ہم نے پڑھ لی ہے، چونکہ امام ہیں تو وطر ہم نے پڑھ لی ہے۔ اگر ہم تنہائی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی ہے، آپ دو میں سے ایک کریں، یا تو پھر آپ ایک رکعت پڑھ کے جو آپ نے وطر پڑھا ہے اسے شفع میں تبدیل کر دیجیے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھیے، پھر وطر پڑھیے۔ اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو اس حدیث کی مخالفت ہو جائے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں دو وطر نہیں ہیں۔ یا تو پھر آپ یہ کیجئے کہ آپ نے جو وطر پڑھ دیا ہے تو پڑھ دیا، اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے بعد بھی ایک دو رکعت پڑھتے تھے سونے سے پہلے، وطر پڑھنے کے بعد بھی سونے سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطر کے بعد نماز پڑھنا حرام تو نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو آپ دو میں سے کام کیجئے، اگر آپ وطر پڑھ چکے ہیں تو تہجد پڑھیے، وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا پھر ایک رکعت پڑھ کے اس وطر کو آپ شفع میں تبدیل کر کے تہجد پڑھ کے پھر وطر پڑھ لیں۔ واللہ اعلم۔ لیل فرق کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے تہجد، ایک ہے تراویح، تینوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ عزیز دوستو، قیام اللیل یہ سال بھر ہے، تہجد سال بھر ہے۔ تہجد اور قیام اللیل دونوں ایک ہے، تہجد اور قیام اللیل دونوں ایک ہے۔ تہجد کو تہجد اس وجہ سے کہتے ہیں تجہد یتجہد کا معنی ترک یترک، چھوڑنا۔ آدمی نیند اور دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہی معنی ہے تہجد کا۔ تو قیام اللیل کا معنی بھی رات میں کھڑے ہونا ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اب تراویح، روح یروح ترویحا کا معنی راحت لینا، راحت لینا۔ ماں عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھی تو ماں عائشہ نے کیا کہا؟ کان یصلی اربعا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار چار پڑھتے تھے، آپ یہ مت پوچھئے کہ کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور کتنے لمبے ہوتے تھے، آپ یہ مت پوچھئے، یعنی مطلب اتنے زبردست ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نمازیں۔ تو ماں عائشہ نے یہاں کہا چار، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو پڑھتے تھے۔ معنی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر فوراً کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھتے، چار رکعت ہونے کے بعد بیٹھ کے ریسٹ لیتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس ریسٹ کو کہتے ہیں ترویح، اس ریسٹ کو کہتے ہیں راحت لینا، روح یروح ترویحا، اس کی جمع آتی ہے تراویح۔ تو آدمی چار رکعت کے بعد ریسٹ لیتا ہے۔ آپ ہمارے مساجد میں دیکھتے نہیں ہیں، ایک لمبی تکبیر پڑھیں گے، امام صاحب ایک ایکسٹرا دعا بسم اللہ بول کے ایک نیا انٹروڈیوس کرائیں گے، پھر تکبیریں چلتی رہیں گی، پورے خلفاء کے نام لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ اصل میں وہاں سے آیا ہے، اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ تو تراویح کا معنی تہجد ہو یا پھر قیام اللیل ہو، اس میں آپ چار رکعت کے بعد جو گیپس دیتے ہیں، ریسٹ لیتے ہیں، اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ تو تہجد اور قیام اللیل ایک ہے، اور تراویح جو ہے عشاء کے بعد جو ایکسٹرا نماز پڑھی جاتی ہے رمضان میں، اسے کہتے ہیں۔ تو رمضان کے راتوں میں ایکسٹرا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے تو ہمارے پاس دلائل ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی آدمی سنت کے ساتھ سٹک کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے چھوٹے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں کہ جو ایکسٹرا پڑتا ہے اسے روکے، کیونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ قرآن رکھنے کے بعد پیروں کو پھیلا لیتے ہیں، ہے نا، اسے ہم ہمارے معاشرے میں بے ادبی مانتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیے، ہر ثقافت، ہر تہذیب کا اس میں دخل ہے۔ اب عربوں کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بالکل تہذیب کے خلاف نہیں کہ اگر کوئی آدمی مصحف اٹھا لے پیروں کو لمبا کر کے پڑھے، بالکل تہذیب کے خلاف نہیں۔ اب ہمارے یہاں سے آدمی کوئی کرے تو اب غصہ آ جائے، کہے گا کیا بھی کر رہے ہیں، سیدھا بیٹھو جی، ہے نا۔ اگر آپ کسی کے گھر میں گئے تو گھر کے لوگ، اگر گھر میں آپ چپل نہیں پہن کے گھومتے ہیں نا، ہم چپل کو نجس مانتے ہیں، عربوں کے پاس چپل نجس نہیں، بلکہ وہ لپٹ کے اپنے پیکٹ میں رکھ لیں گے، چپل کو لپٹ کے اپنے جو ہے سر میں رکھ کے سو جائیں گے، ہے نا، چپل کو نجس نہیں مانتے۔ ہمارے معاشرے میں تہذیب میں چپل کو ہم ایک دور، اگرچہ نجس نہ ہو، اسے ہم بے ادبی مانتے ہیں۔ تو تہذیب کے اعتبار سے یہ چیز بدلتی ہے۔ عربوں کے پاس یہ تہذیب میں ہے کہ وہ اپنے پیروں کو لمبا کر کے مصحف لے کے پڑھتے ہیں، اور یہ بعض تابعین سے بھی ثابت ہے۔ جب تک کہ ان کے دل میں بے ادبی کی نیت نہیں، تب تک یہ چیز جائز ہے۔ اور ابن عباس وغیرہ ثابت ہے کہ وہ کعبے کے سامنے اپنے پیر کرتے تھے راحت لینے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ تہذیبی چیز ہے، کلچر کے اس کا دخل ہے۔ ایسی صورت میں آدمی اگر بغیر بے ادبی کی نیت سے کرتا ہے تو ہم اسے ملامت نہیں کریں گے، اگرچہ کہ ہم ہمارے تہذیب میں پیروں کو لمبا کر کے مصحف پڑھنا بے ادبی سمجھتے ہیں، ہے نا۔ شریعت کا اس میں کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم نیچے۔ دیکھیے میں ہی بتا رہا ہوں نا، قرآن کے ساتھ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے قرآن کو نیچے رکھا، پیٹھ کے پیچھے رکھا، یا پھر پیروں کے پاس رکھ لیا، یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے جو حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پیروں کو کھلا رکھ کے ہاتھ میں مصحف لے کے پڑھنا یہ جائز ہے، یہ ہم نے اہل علم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ عشاء کے بعد فوراً تراویح، اچھا اس کی دلیل سوال یہ کر رہے ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً تراویح پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 دن ایسا ہی کیا، عشاء پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ لینے کے بعد فوراً آتے اور عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، تو یہی اس کی دلیل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء بالکل تاخیر سے پڑھتے تھے، اسی لیے اگر لوگ 11-13 ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنا یہ ہے کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھیں، ہے نا، 10 بجے شروع کریں، 11 بجے شروع کریں، اور اس کے بعد بیان رکھیں، بیان کے بعد صرف تہجد شروع کریں 1 بجے 1:30 بجے، اور تہجد پڑھیں 3 تک، اور اس کے بعد لوگوں کو چھٹی دے دیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ڈائریکٹ عمل ہو جائے۔ اب جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث سے چھوٹ لے رہے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ نیتوں کی تبدیلی، نیتوں کے اندر امام کی ایک نیت ہے، میری ایک نیت ہے، کیا ہے جائز ہے؟ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاذ بن جبل اپنے علاقے کے مسجد کے امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے عشاء پڑھتے اور اپنی قوم کی امامت کرتے عشاء میں جا کے، وہاں پر ان کی نیت نفل کی ہوتی تھی، امام نفل کی نیت سے ہیں اور پیچھے مامون فرض کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کبھی بھی غلط نہیں کہا۔ تو نیتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ امام کی نیت مامون کی نیت ہو، واللہ اعلم۔ ہاں اگر وطر آپ پڑھ رہے ہیں، امام وطر پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے عشاء کی ہے، تو آپ اٹھ کے آپ 1 رکعت مکمل کر لیں، واللہ اعلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعلان، کچھ اعلان بتا رہے تھے نا آپ؟ ہاں عزیز دوستو، ایک اہم اعلان ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے لیے ہم جوش و خروش سے ہم تعاون جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم مسجد بنائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں ہر آدمی کم از کم 1 اسکوائر فٹ اپنا بنا لیں، جو 15,000 روپے ہے۔ ہم اپنے پاس بک رکھے ہوئے ہیں، اس انتظار میں کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ ایک اعلان نمبر 2 سنیے بھائی، اعلان نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ہر سال عید کی نماز کے بعد مرکز کے پیچھے جھوپڑ پٹی ہے جس میں ڈھیر سارے غیر مسلمان رہتے ہیں، اور غیر مسلمانوں کی ہمیشہ سے شکایت یہ ہے کہ مسلمان ان کے خوشیوں میں ہم کو جمع نہیں کرتے۔ جب گجرات گئے تھے
गुजरात में जो हंगामा हुआ उसके बाद बाद मुसलमान सहाफ़ी गए, जाके जिन लोगों ने मुसलमानों को मारा उनसे पूछा कि आपने क्यों मारा। उन्होंने कहा कि ये अपने फंक्शंस में हमको बुलाते ही नहीं है, ईद मनाते हैं अकेले, ईद बारात करते हैं अकेले, हमको जमाते ही नहीं। तो वहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई। तो हम चाहते हैं कि गैर मुसलमानों में इस्लाम दाखिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करें। ये जो गरीब लोग हैं, ये आप जब उनके पास जाते हैं, थोड़ा भी खाना देते हैं, इतना खुश होते हैं कि अगर आप कहें कि मुसलमान हो जाए तो मुसलमान हो जाएंगे। हालांकि हम ऐसे नहीं करते, हम चाहते हैं कि इंसानियत के एतबार से उनकी खिदमत हो। तो हम हर ईद ये काम करते हुए जा रहे हैं, जिसके लिए हम इस बार 100 किलो खाना पकाना चाहते हैं, जिसका खर्चा लगभग 80,000 रुपये तक आ रहा है। तो ये एक्टिविटी के लिए आप अपने बैंकों में जो हराम पैसा जमा होता है वो ला सकते हैं। हर आदमी के अकाउंट में हराम पैसा जमा होता है, SBI अकाउंट है तो हर महीना वो कुछ ना कुछ डालता है, तो आप अपना स्टेटमेंट निकाल के वो हराम पैसे जमा करके ला के दे दें। हम इस एक्टिविटी में सर्व करेंगे, क्योंकि हम खाते हैं अगर मुसलमान, और ये जो है ये एक आदमी की तरफ से नहीं है बल्कि एक इदारे की तरफ से हो रहा है। तो ऐसी सूरत में इसका सही मसरफ होगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने बैंक अकाउंट में से वो हराम पैसे निकाल के ला के हमारे पास दे दें। लगभग 80,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है 100 किलो खाना बनाने के लिए, और उसके पीछे जो गरीब है बहुत बड़ी उनकी तादाद है। तो ये एक अहम ऐलान है जो हम आपके सामने करना चाहते हैं, ज़रूर आप ताउन करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।